والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدقت یا رب العالمین۔ محترم سامعین، یقیناً یہ ایک بڑا مبارک اور ایک طویل سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سمجھنے کا، کہ جو 63 سالہ زندگی کریم آقا علیہ السلام نے گزاری ہے، ان میں کس طرح مکۃ المکرمہ میں، مکۃ المکرمہ کے باہر مدینہ میں یہ کیسی زندگی گزاری، کس انداز میں گزاری اور کیا کیا کچھ کس کس سال میں ہوا، یہ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی اور عام فہم انداز میں رکھنے کی کوشش کیا کروں گا انشاءاللہ۔ سیرت عام طور پر قرآن کریم میں یہ ایک ہی مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ملا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، زمین پہ پھینکی ہے، پھینک دی تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اسے اٹھا لیجئے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے اس کے پرانے حالت میں، اصل حالت میں لے آئیں گے۔ تو سیرت کا مطلب ہوتا ہے انسان کی اصل حالت، اس کے معنی انسان کی کردار بھی ہے، رفتار بھی ہے، گفتار بھی ہے، یا آپ اسے دوسرے معنی میں کہہ لیں کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے، یہ سب کے لیے سیرت کا لفظ آ سکتا بھی ہے، لیکن یہ پھر آہستہ آہستہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ پھر دوسروں کے لیے یہ رہا نہیں۔ اب جب بھی بات آتی ہے سیرت کی تو فوراً ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ابتداءً میں آج ہم بات کریں گے عرب کے حوالے سے، مکۃ المکرمہ کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو بڑے بڑے کچھ واقعات ہوئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ کون لوگ کہاں سے اور کس طرح۔ ابتداءً عرب 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عرب باعدہ ہیں، جو بالکل جو ہے ان کا تصور بھی اب کہانیوں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ حضرت صالح اور ہود علیہ السلام کی قومیں جو تھیں، انہیں عرب باعدہ کہا جاتا ہے، لیکن اب ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس کے بعد ہے عرب عربہ، یہ قحطانی ہیں اور یہ زیادہ یمن میں آباد ہوئے۔ اور تیسرے ہیں عرب مستعربہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بڑے بیٹے جن کو بہت بڑی شہرت ملی، بڑا تذکرہ ملا، ایک ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تیسرے بھی مشہور ہیں لیکن ہمارے ہاں ان کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا، وہ مدیان بن ابراہیم ہیں، جن کے نام پر قوم مدین ہے، اور ان کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بڑے بیٹے اور ان کا جو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ مصر کی رہنے والی تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ یہ عراق کی رہنے والی تھی، اور خود ابراہیم علیہ السلام عراق کا جو دریائے فرات ہے، اس میں اس وقت جو کوفہ شہر ہے، اس کے قریب ان کا شہر تھا، اور کے نام پر، الف اس کے اوپر پیش ہے اور راہ ہے، اور کے نام پر یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل ابتدائی خاندانی مسکن یہ تھا۔ یہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے، اور پھر ہجرت کرتے کرتے وہ مصر سے بھی گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام عطا کی، وہاں پر جو ہے ایک لمبا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا کی، اور ان کا اور اسحاق علیہ السلام کا تقریباً 13 برس کا فاصلہ ہے دونوں کی پیدائش میں۔ پھر کچھ معاملات ایسے بنے کہ اسماعیل علیہ السلام کو
مکۃ المکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر کے آنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ وہاں پر بنو جرہم قبیلہ، یہ قحطانی یمن کے جو عرب تھے ان میں سے ایک قبیلہ گزرا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں اوپر کوئی فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا یقیناً یہاں پر کوئی پانی ہے۔ وہ وہاں تک پہنچے، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو دیکھا، ان سے اجازت لی اور وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، جب جوان ہوئے تو ان کی شادی بنو جرہم میں ہوئی۔ شادی کے تھوڑی دیر بعد ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی اب ایک روایت ہے۔ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے اور اتفاقاً اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے نکل چکے تھے۔ آئے، حال احوال پوچھا، اپنی بہو سے، وہ نہیں پہچانتی تھی کون ہے، سوال کیا کہ کیسی گزران ہوتی ہے، گزارا ٹھیک ہوتا ہے؟ کہنے لگی کیسا گزارا، بس تنگ دستی ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں ورنہ صبر ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا اور کہیے کہ اپنے گھر کی یہ چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا، کوئی آیا تو نہیں تھا، پوچھا تو نہیں تھا کسی نے؟ کہا ایک بابا جی آئے تھے، بڑے دراز قد، بڑے لمبے قد کے ایک بابا جی آئے تھے، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ دہلیز بدل دیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کوئی بات ہوئی تھی؟ کہا ہاں، انہوں نے پوچھا تھا کیسے گزارا ہوتا ہے، تو میں نے کہا بس گزارا ہو ہی رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا میرے ابا جان تھے، وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ تجھے چھوڑ دوں، تو میرے لائق نہیں ہے، ابراہیم کی بہو ہونے کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر دوسری شادی جو کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یہ بھی بنو جرہم قبیلہ میں کی، ان سے وہ بڑی پاکیزہ خاتون، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام پھر آئے ایک مرتبہ، اور اتفاق ایسا کہ اس بار بھی اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوئے، آئے، پوچھا، حال احوال پوچھے، کہا بیٹی کیسا گزارا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کی رحمتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اتنی رحمتیں، زمزم پینے کو ملتا ہے، بیت اللہ کے پڑوس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کے بندے اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں، پرندوں کے گوشت ملتے ہیں، اس سے خوبصورت زندگی اور کیا ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہی بہت ہیں مجھ پر۔ کہا اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا یہ چوکھٹ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے شکر کی وجہ سے 12 بیٹے عطا کیے ان کو، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور انہی سے پھر یہ پورے عرب میں پھیلے بھی، اور خاص طور پہ ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے جو تھے کیدار، قاف قلم والا، یا دال الف اور را، یہ ان کے بیٹے، ان کا جو سلسلہ ہے خاندان بہت پھیلا، اور یہ خاص مکہ کے اندر رہے۔ اسی سے آگے 40 پشتیں آگے چلے آئیں تو آگے آ کے ایک بہت بڑا نام ہے عدنان کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 پشت اوپر، اسماعیل علیہ السلام سے 40 پشت نیچے، یہ عدنان نام کے بہت بڑا تھا، بڑے شخصیت تھی۔ انہوں نے بنو جرہم کا جو اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ بن گیا، بیت اللہ کے سارے معاملات وہ، تو انہوں نے ان سے یہ معاملات اپنے ہاتھ میں سارے لیے، اور وہاں سے پھر ان کا کچھ اختلافات بھی چلے۔ خیر وہ چلتے چلتے بنو جرہم کو یہاں سے نکلنا پڑا، اور جاتے ہوئے انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر کے اس کے نشانات مٹا دیے، یہ بھی ایک معاملہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آقا علیہ السلام کے پردادا، یہ ایک بڑا نام تھا ہاشم، جس سے بنو ہاشم یہ کہلائے۔ ہاشم بہت خوبصورت اور بڑے وجیح تھے، اور ان کا اصل نام عمر الاولیٰ تھا، ہاشم نام نہیں تھا۔ یہ سخی بہت تھے، مکہ میں ایک مرتبہ بہت قحط پڑ گیا، انہوں نے فوراً سفر کیا، یہ فلسطین کی طرف گئے، وہاں سے گندم لے کر کے آئے، اور انہوں نے کھانا بنا کر کے، شوربہ بنا کر کے، روٹیوں کو چورا کر کے اس میں ڈال کر کے لوگوں کو، ان کا دسترخوان بڑا چلتا تھا، جس کی وجہ سے عمر نام ان کا مفقود ہو گیا اور ہاشم نام پڑ گیا۔
ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کر کے کھلانے والا۔ یہ نام مشہور ہو گیا ان کی سخاوت کی وجہ سے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے۔ یہ یہاں سے نکلے، ایک مرتبہ فلسطین کی طرف ہی جا رہے تھے، شام، اس وقت شام کہلاتا تھا یہ سارا علاقہ، شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یثرب سے گزرے، جو اب مدینۃ النبی یا مدینہ منورہ جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت یہ یثرب تھا۔ یہاں پر سے گزرے تو بنو نجار قبیلہ جو اب بھی وہاں پر موجود ہے، اس کی ایک خاتون سے یہیں پر شادی کی جس کا نام سلمہ تھا۔ شادی ہوئی، کچھ دیر وہاں پر رہنے کے بعد آگے شام کی طرف چلے گئے سامان تجارت لینے کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ شام میں جب پہنچے تو ان کی وفات ہو گئی۔ ہاشم کی وفات غزہ کے علاقہ میں ہوئی، جو اب فلسطین کا ایک شہر ہے غزہ، وہاں پر وہیں پہ ان کی تدفین کر دی گئی۔ لیکن ان کی جو شادی یثرب میں ہوئی تھی، بنو نجار میں ہوئی تھی، وہ خاتون جو سلمہ نام کی تھی وہ امید سے تھی، اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا اور بیٹے کا نام رکھا شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ پیدائش کے وقت ان کے کچھ بال یہاں کے سفید تھے، ان سفید بالوں کی وجہ سے انہیں شیبہ کہا گیا۔ ہاشم کے بھائی مطلب تھے، انہیں پتہ چلا کہ میرا بھائی جو یہاں سے نکلا تھا، یثرب میں شادی کی تھی، کچھ دیر وہاں رہا، وہاں سے وہ فلسطین گئے، فلسطین میں ان کی وفات ہو گئی، وہ وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی، میرے اس بھائی کا ایک بیٹا ہے جو یثرب میں ہے۔ انہوں نے سفر اختیار کیا اور یثرب میں آ گئے، حالت پتہ کرتے کرتے پہنچ گئے اپنی اس بیوہ بھاوج کے گھر میں۔ بیٹے اس وقت تقریباً 6-7 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی۔ بات چیت کی کہ میں ہاشم کا بھائی ہوں، میرا یہ بھتیجا ہے، ہمارا خاندان، قوم، قبیلہ، اور میں اسے لے جانا چاہتا ہوں۔ انہیں لے کر کے آ گئے۔ جب مکہ میں آئے، 2 باتیں یہاں پر مشہور ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے آگے بٹھایا تھا اپنے بھتیجے کو، تو جب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے کہا مطلب اپنا غلام لے کے آئے ہیں، جس سے انہیں عبد المطلب کہا گیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، مطلب نے پالا تھا اس وجہ سے انہیں عبد المطلب کہا گیا۔ نام ان کا شیبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، عبد المطلب کے نام پہ مشہور ہو گئے، اس وجہ سے کہ ان کے چچا نے ان کو پالا تھا، تربیت کی تھی، ایک مشہوری اس نام کی وجہ سے ان کی ہو گئی۔ آگے وہ معاملہ بڑھا، عبد المطلب کو نے ایک نظر مانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان میں سے ایک اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے عطا کر دیے۔ ان 10 بیٹوں میں پھر قرعہ ڈالا کہ کس کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ نام نکلا سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا، عبداللہ کا نام نکلا، عبداللہ کی بہنیں کھڑی ہو گئیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بھائی کو قربان نہیں ہونے دیں گے، آپ نے یہ ایسا کریں، ہم 10 اونٹ دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ نے جو نظر مانی ہے۔ اب معاملہ بڑھ گیا، قرعہ اندازی اختیار کی گئی، یہ تجویز آئی کہ قرعہ اندازی اختیار کرو کہ 10 اونٹ یا عبداللہ۔ پھر عبداللہ کا نام نکلا، عبد المطلب نے 20 کیے، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ ایک طرف 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی، ایک طرف عبداللہ کی۔ اب 100 اونٹوں پہ جب بات آئی تو قرعہ نکلا 100 اونٹوں کے نام پر، تو انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ یہ عبداللہ کی قربانی کا معاملہ ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل اور ایک میرے بابا عبداللہ۔ اب یہاں پر انہیں فکر لاحق ہوئی اب سردار عبد المطلب کو کہ اب اس بیٹے کی شادی کی جائے، رشتہ تلاش کیا جائے۔ 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے، یہ بنو زہرہ قبیلہ تھا، یہ قریش میں ہی سے تھے، مکہ کے رہائشی تھے، اور اس میں ایک بہت بڑے سردار تھے وہب نام، اور ان کی بیٹی آمنہ بنت وہب، ان کا انتخاب کیا اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے۔
اب اسی اثناء میں سردار عبد المطلب کو ایک خواب آتی ہے کہ تم برہ کھودو. کہا برہ کیا ہے؟ اگلے دن پھر خواب آئی طیبہ کھودو. طیبہ کیا ہے؟ پھر خواب آئی کہ وہ زمزم ہے اور اس کی جگہ یہ یہاں پر ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو جرہم جاتے ہوئے اسے بند کر گئے تھے اور زمزم کے اثرات تک انہوں نے مٹا دیے تھے، اور بیت اللہ کی جو نوادرات تھیں، کچھ چیزیں تھیں، خاص طور پہ سونے کے 2 ہرن وغیرہ تھے وہ بیت اللہ کے اندر تھے، وہ سارے اس میں ڈال کر کے انہوں نے کنویں کو بند کر دیا تھا، اور اس کے اثرات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ زمزم کہاں ہے. اور سردار عبد المطلب کو اس کے بارے میں خواب آتا ہے کہ آپ یہاں سے اس کی کھدائی کریں. انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو لیا اور حارث کے ساتھ لے کر کے کدال لے کر کے وہاں سے زمین کھودنے لگے. لوگ مذاق کرنے لگے کہ یہاں کہاں زمزم، اتنا وقت گزر گیا پتہ نہیں کہاں ہے، اس کے آثار کہاں ہیں، آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا ہمیں اپنا کام کرنے تو آپ اپنا کام کرو. کچھ دن کھدائی کرتے رہے تو اس کے آثار نظر آنے لگے. اب بنو قریش سارے آگے بڑھے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کرو. کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص کیا ہے، میں ہی اس کی کھدائی کروں گا، اور کوئی نہیں کرے گا، میں یا میرے بیٹے اس کی کھدائی کریں گے. اور پھر اس کی کھدائی مکمل ہوئی. قریش نے اختلاف بھی کیا، وہ اس میں شریک بننا بھی چاہتے تھے لیکن یہ معاملہ نہ بن سکا. اور ایک اس کے اور بھی معاملہ بنتا ہے، کہتے ہیں اس کا فیصلہ طائف کی ایک کاہنہ عورت ہے اس سے کرواتے ہیں. لیکن جیسے ہی نکلے تو اللہ کی کرنی ایسی ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ ایک سایہ عبد المطلب پہ جو ہے بادل سایہ کیے ہوئے تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ یار اللہ نے اسے خاص کیا ہے تو ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے، یہ عبد المطلب کی سپرد ہی رہنا چاہیے. اس وقت سے سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اس خاندان کے پاس ہے. حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پھر یہ کنواں زمزم کا انہی کے پاس رہا، جو برسوں سے اٹ چکا تھا وہ دوبارہ کھلا. اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، ابرہ کا، فیل کا واقعہ، جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ تھا یمن کا. اس نے بہت بڑا ایک کلیسا بنایا. کلیسا بنانے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ جس طرح کا احترام بیت اللہ کو ملا ہے ویسا ہی احترام اس کو حاصل ہو، جس طرح لوگ وہاں جاتے ہیں اسی طرح اس کی طرف آئیں. لیکن ایسا نہ ہو پایا تو اس نے اس کے بارے میں بہت تدبیریں کی. بعض نے لکھا کہ جب قریش کو پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے متبادل کے طور پہ یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، تو کسی نے جا کر کے وہاں غلاظت بھی کر دی. وہ غصے میں آیا، اس نے لشکر تیار کیے اور بیت اللہ کی طرف سفر اختیار کیا کہ میں بیت اللہ کو ویسے ہی ختم کر دوں، نہ وہ رہے گا نہ لوگ اس کی طرف جائیں گے، میرا جو کلیسا ہے اس کی طرف لوگ آئیں گے. وہ لشکر لے کر کے، اور اس میں خاص طور پہ اس نے اپنے لیے ہاتھی کا انتخاب کیا، اور عرب کے لیے یہ ایک بڑی عجیب چیز تھی. وہ اسے لے کر کے جب آیا، عرب میں آیا، بیت اللہ کے پاس پہنچا، یہ مینا کے قریب پہنچا، وادی محصر رک گیا. اپنے پیادوں کو بھیجا کہ وہاں سے جس کا کوئی اونٹ وغیرہ ملے لے آؤ. تو سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ وہاں پہ چر رہے تھے. فوجی لے کر کے چلے گئے ابرہ کے پاس. ابرہ کے پاس 200 اونٹ لے کے چلے گئے. پھر اس نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ جا کر کے مکے کے کسی بڑے سردار کو بلا کر کے لاؤ کہ میرے ساتھ بات چیت کرے. گئے، جا کر کے پوچھا مکے کا بڑا سردار کہا کہ عبد المطلب ہے. اور ان کی خاص ایک نشست ہوتی تھی، جو حتیم آپ نے دیکھا ہے، یہاں پہ ان کے لیے خاص جگہ رکھی جاتی تھی، وہاں کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا کہ یہ سردار عبد المطلب کی جگہ ہے، وہ یہاں بیٹھتے ہیں. احترام تھا ایک، اور وجاہت بہت تھی. ابرہہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا جب دیکھا تو وہ بڑا جو ہے دیکھ کر کے ایک بار حیران ہوا کہ ایسا وجیح شکل، اتنا باروب شخصیت. تو باتیں شروع ہوئیں اور بڑا امپریس ہوا ان سے. تو باتوں میں کہنا میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں. کہا جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا،
جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ کہا تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ کہا مجھے جن کا میں مالک ہوں نا وہ 200 اونٹ ہیں، وہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے دے دے، میں چلا جاؤں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنی گھر کی حفاظت کرے گا۔ میں آپ کی شخصیت سے متاثر تو بڑا تھا، مجھے یہ امید تھی کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، کہیں گے کہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، کوئی بات کریں گے۔ آپ نے تو اونٹوں کی بات کی اور چلے گئے۔ میں کہا واپس آئے جب مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے عرب کو اکٹھا کیا، مکے کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا کہ ابرہہ جتنا بڑا لشکر لے کر کے آ رہا ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں، جس طرح کی اس کی تیاری ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو کہ اپنے بچوں کو لے کر کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، اور خود بیت اللہ میں آ گئے۔ اور بیت اللہ میں ملتزم جگہ جو ایسی ہے، یہ جو حجر اسود اور حجر اسود کے ساتھ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2-2.5 فٹ کے قریب 3 فٹ جگہ بنتی ہے۔ یہاں پر اپنے سینے کو لگانا، چمٹنا یہ مسنون ہے۔ یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا اللہ تیرا گھر ہے، وہ برے ارادے سے آیا ہے، حفاظت تو نے کرنی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کر، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکنے والے۔ اور یہ اپنے خاندان کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اگلا دن ہوا، ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، خود اپنے لیے ہاتھی کو تیار کیا، بیٹھ گیا، چلو کوچ کا حکم دیا، لیکن اس کا وہ ہاتھی نہیں چل رہا، اسے دائیں بائیں آگے پیچھے کو اس کو مولڈ کرتے ہیں وہ چل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے، مارتے ہیں وہ قدم نہیں بڑھاتا۔ اب یہ اسی کو اپنے محابت کو کہہ رہا ہے کہ اسے چلاؤ کسی طرح۔ بادشاہ ہے وہ غصے میں ہے، اور اس کے محابت جو ہے وہ ہاتھی کو چلانے والے اس کے ٹرینر اسے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اسے مکہ کی طرف لے جائیں، نہیں ایسا ہو رہا۔ اور اسی اثناء میں یہ جدہ کے قریب سے یعنی سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول آنے لگے، کچھ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول اتنے کہ آسمان کی فضا جو ہے وہ ان کے ساتھ پر ہو گئی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور ان پرندوں کو جو بھیجا تو ان کے پنجوں میں 2 کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ایک چونچ میں 3 کنکر لے کر کے وہ پرندے اڑے اور آ کر کے ان پر گرائے گئے۔ جس کو لگتا گیا اس کا کام تمام ہوتا گیا، کوئی گرتا یہاں گرتا، کوئی بھاگنے لگے کہ یہ کنکر ہمیں نہ لگے، لیکن ایسا کیسے ہونے والا ہے؟ گرتے پڑتے وہ خود ابرہہ جو ہے اس پر بھی اس کے جو کنکر لگے تو اسے حفاظت سے بھگا کے لے جانے کی کوشش کی، اس کے جو خاص کرندے تھے، لیکن اس کے اعضاء گرنے لگے، جھڑنے لگے اعضاء کنکر لگنے کی وجہ سے۔ اعضاء گرتے گئے یہاں سے بھاگا، لیکن بچ نہ پایا، نہ وہ خود نہ اس کے لشکر بچ پائے۔ ایک بندہ کہتے ہیں صرف بچ پایا جو یمن تک پہنچا، اور یمن میں جا کر کے اپنی قوم کو اپنی اس ساری کیفیت اس نے بیان کی کہ ہم تو اس طرح گئے تھے اور ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور وہاں جا کے جب اس نے اپنی قوم کو یہ سارا واقعہ سنایا، اس کے بعد اس کا بھی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی۔ اب دوسری طرف سردار عبد المطلب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں آمینہ بنت وہب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو خواجہ عبداللہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں۔ گزارنے کے بعد یہ بھی شام کی طرف تجارت کا سفر سامان، یہ عرب کی 2 تجارتیں ہوتی تھیں، ایک یمن کی طرف ہوتی تھی، ایک شام کی طرف ہوتی تھی۔ یہ 2 بڑی بندرگاہیں تھیں۔ یورپ کی طرف سے جتنا سامان عرب کے لیے آتا تھا وہ شام میں اترتا، اور وہاں سے یہ قافلے لے کر کے آتے تھے، وہاں منڈی لگتی تھی، لوگ سامان خرید کے لاتے تھے۔ اور جو ہمارے بر عظیم پاک و ہند کی طرف سے جاتا تھا یہ یمن کی طرف جاتا تھا، اور یہاں سے منڈیاں لگتی تھیں اور لوگ سامان خرید کے آگے عرب میں اپنے اپنے شہروں میں لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو خواجہ عبداللہ تجارت کے لیے، سامان لینے کے لیے یہاں سے نکلے شام کی طرف جانے کے لیے،
جس طرح ان کے دادا ہاشم گئے تھے، اسی طرح یہ بھی سامان لینے کے لیے قافلے کے ساتھ نکلے، لیکن جیسے ہی نکلے واپسی پر جب یہ آئے ہیں یثرب میں آ کر کے یہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے کہا میرے ابو جان کے ننہال ادھر ہیں بنو نجار، ان کے پاس آئے، ان کو ملے، اپنی جو ہے وہ ان کے پاس آ کر کے ٹھہرے اپنے ننہال میں بنو نجار کے پاس، اور بیمار ہوئے، 1 مہینے کے قریب بیمار رہے، اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور ان کی وفات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، یہ یہیں پہ ان کی تدفین بھی کی گئی یثرب کے قریب میں ہی، اور یہ اطلاع سردار عبد المطلب کو دی گئی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ کے بعد 2 اللہ نے بیٹے ان کو اور بھی دیے تھے، عبداللہ کے بعد 2 بیٹے اور بھی، ایک عباس اور ایک حمزہ، یہ ان کے بعد کی پیدائش۔ یہ اسی لیے تو اسی وقت میں رسول اللہ حضرت عباس سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوں تو پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت حمزہ ان کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی نسبت ہے۔ چلیں آج تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، کل سے اس کا تھوڑا سا ٹائم اور بڑھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ہم بات کریں گے پیدائش کے حوالے سے۔ پھر ان کو کن کن خواتین نے دودھ پلایا؟ کیا حلیمہ سعدیہ، یہ آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، اس کی اصلیت حقیقت کوئی نہیں ہے۔ کیا حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا خاندان کہاں پر تھا؟ اور یہ جو اکثر ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ غریب سمجھ کر کے چھوڑ کے چلی گئی تھیں پہلی دائیاں، یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے حلیمہ سعدیہ سے پہلے کس نے دودھ پلایا ہے، اور ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ آج میں نے صرف اس لیے اسے اختصار دیا ہے تاکہ آپ کا ایک ذوق بن جائے گا تو آگے میں مجھے بات کرنی آسان ہوگی۔ اس سے تھوڑا سا آگے، آج آدھے گھنٹے کی ہے، کوشش کریں گے آدھے سے پونے گھنٹے کے درمیان ہی یہ معاملات میں آپ کے سامنے، اور اسی طرح اختصار کے ساتھ اگر کوئی ساتھی تجویز دینا چاہے اس معاملے میں وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی تبدیلی کر بھی سکتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح نہیں آپ اس طرح کر لیں تو تبدیلی ہو بھی سکتی ہے۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم تقریباً یہ 4-5 دن جو ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نبوت سے پہلے کی وہ بیان کر لیں، پھر 13 سالہ دور نبوت مکی ہے وہ 13 دن آ جائیں گے، اور اسی طرح 10 سال مکہ میں ہیں مدینہ میں ہیں، وہ ایک ذرا لمبا ہو جائے گا۔ تو میری کوشش ہوگی ہم ایک مہینے میں اس سارے معاملے کو کلوز کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ جو خاص طور پہ بچے ہیں پڑھے لکھے پڑھنے لکھنے والے، یہ ان چیزوں کو اگر لکھتے جائیں گے تو ان کے لیے اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ اگر کاپی پینسل رکھ لیں اور ان چیزوں کو لکھ لیں تو اور بھی آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے آگے معاملات چلانے ہیں کہ کون سے احکامات کون سے سن میں نازل ہوئے، کس طرح نازل ہوئے، کس کیفیت میں آئی، کب کیسی صورتیں نازل ہوئیں اور کیا معاملات ہوئے، اور لکھتے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ پھر میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ اچھا سلسلہ لگتا ہے تو کل کوشش کیجئے کہ ایک ساتھی کو دعوت دے کر کے اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سنیں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو کل ہر ایک ساتھی کو دعوت دے کر کے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کو زندہ رکھیں، ایمان کی حالت میں آپ سب کو لے جائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔